کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو ایک خواب بن کر رہ گئی ہے؟ کیا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے اور دنیا کی کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی کوشش اسے حل نہیں کر پا رہی؟ کیا آپ ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یا شاید آپ کسی ایسے شخص کی محبت کے لیے تڑپ رہے ہیں جو آپ کو مل نہیں رہا؟ انسان جب ہر دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے، جب دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ تھک جاتا ہے، جب اس کے اپنے بھی اس کا فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے نصیب میں ہی محرومی لکھی ہے، شاید میرا رب میری سنتا ہی نہیں۔ اگر آج آپ کے دل کی حالت بھی یہی ہے تو رک جائیں، اپنے آنسو پونچھ لیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے دروازے کا پتہ بتانے جا رہا ہوں جو تب کھلتا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے وقت کی خبر دینے جا رہا ہوں جب بادشاہوں کا بادشاہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی ماننے والا۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی، وہ نماز جسے مومن کا معراج کہا جاتا ہے، وہ وقت جسے محبت کرنے والوں کی عید کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ ذرا منظر کا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، پوری دنیا نیند کی وادیوں میں گم ہے، گلی محلے خاموش ہیں، سڑکیں ویران ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے والدین سب گہری نیند سو رہے ہیں، ہر طرف سناٹا ہے، اور اس سناٹے میں، اس گھپ اندھیرے میں آپ اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں۔ نیند بہت پیاری ہے، لیکن آپ کا درد، آپ کی تڑپ اس نیند سے زیادہ بڑی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور گھر کے کسی کونے میں جائے نماز بچھا لیتے ہیں۔ کوئی لائن نہیں ہے، کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے جو کہے کہ صاحب ابھی مصروف ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور براہ راست کائنات کے مالک سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ سوچئے، دینے والا خود پکار رہا ہے، دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دن کو بندوں کے آگے روتے ہیں جو خود محتاج ہیں، لیکن رات کو اس رب کے آگے نہیں روتے جو غنی ہے۔ تہجد کی نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں ہے، یہ راز و نیاز ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ جب آپ سب سے چھپ کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے ندامت کا یا حاجت کا ایک آنسو ٹپک کر مصلے پر گرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ آنسو زمین پر بعد میں گرتا ہے، عرش پر قبولیت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے اپنی بات منواؤ تو اسے اس وقت مناؤ جب سب سو رہے ہوں۔ تہجد وہ وقت ہے جب نصیب لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والا اپنا نصیب خود لکھوا رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، کینسر آخری سٹیج پر تھا، لیکن انہوں نے تہجد کا دامن تھاما اور اللہ نے انہیں نئی زندگی دے دی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرض کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے، جیل جانے والے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھائے گئے ہاتھوں نے غیب سے مدد کے ایسے دروازے کھولے کہ وہ حیران رہ گئے۔ کتنے ہی بے اولاد جوڑے تھے جو امید ہار چکے تھے، لیکن تہجد کے سجدوں نے ان کی گود ہری کر دی۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج کے دور کے سچے واقعات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس پاور ہاؤس سے کنیکشن جوڑا ہی نہیں۔ شیطان آپ کو کبھی تہجد میں اٹھنے نہیں دے گا، یہ اس کا سب سے بڑا وار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ تہجد میں اٹھ گیا، اگر اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو منا لیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ شیطان آپ کے کان میں کہے گا، ابھی تو رات بہت باقی ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کل اٹھ جانا۔ وہ آپ کے پاؤں میں سستی کی گرہیں لگائے گا، لیکن یہی تو امتحان ہے، یہی تو جہاد ہے۔ آپ نے اس لحاف کو ہٹانا ہے، آپ نے اس نیند کو قربان کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جنت اور کامیابی سست لوگوں کو نہیں ملتی۔ جو رب کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، رب اس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے، میں کہتا ہوں کہ مصیبت میں پھنسے رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا وہ ذلت زیادہ مشکل نہیں جو دن کو لوگوں کے سامنے اٹھانی پڑتی ہے؟ تو پھر رات کو عزت والے رب کے سامنے جھکنا مشکل کیوں؟ اور پھر ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں عبادت کریں، اگر ہمت نہیں ہے تو صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔
सिर्फ 10 मिनट निकाल लें। फजर की अजान से 15-20 मिनट पहले उठ जाएं। ये छोटा सा वक्त आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब आप तहज्जुद पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उस वक्त आपके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उस वक्त फरिश्ते भी रश्क करते हैं कि देखो पूरी दुनिया सो रही है लेकिन अल्लाह का ये बंदा जाग रहा है। उस वक्त मांगी गई दुआ अर्श के पायों को हिला देती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। यानी सुबह सवेरे की आहोजारी के बगैर इंसान कुछ नहीं बन सकता। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई नामुमकिन मसला है तो उसे तहज्जुद के जरिए मुमकिन बनाएं। आज रात का अलार्म लगाएं, सिर्फ इस नियत से कि या अल्लाह, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। जब आधी रात को आंख खुले तो उसे जहमत न समझें, बल्कि ये समझें कि अल्लाह ने आपको याद किया है, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, वो दावत दे रहा है और बादशाह की दावत को ठुकराया नहीं जाता। आज अहद करें, सिर्फ 1 हफ्ता, सिर्फ 7 दिन मुसलसल तहज्जुद पढ़कर देखें। अपने इस मसले के लिए रो कर दुआ करें। वल्लाह आपको अपने दिल में वो सुकून मिलेगा जो बादशाहों को महलों में नसीब नहीं होता, और हालात ऐसे बदलेंगे, गैब से ऐसे असबाब बनेंगे कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह कभी अपने इस बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता जो रातों को उठकर उसे पुकारता है। तहज्जुद तकदीर बदलने का नाम है। तहज्जुद कुन फयकून का मजहर है। तो क्या आप तैयार हैं आज रात इस मुलाकात के लिए? कि आप तैयार हैं अपना नामुमकिन मसला अल्लाह के सुपर्द करने के लिए? उठिए, इससे पहले कि हमेशा के लिए सो जाएं, जाग जाइए, क्योंकि जो रात को जागते हैं उनके नसीब जाग जाते हैं।